رات کو صرف یہ ایک آیت 7 بار پڑھی تھی، صبح ہوتے ہی ایک بندہ 80 لاکھ دینے آ گیا۔ نہیں یقین تو آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، رات کے وقت 7 مرتبہ یہ وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ کے دیکھ لینا۔ رزق اور دولت اگر آپ کے پاس نہیں ہے، کوئی کام دندہ نہیں ہے، جاب نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، کاروبار نہیں چل رہا، کوئی رزق کے اسباب نہیں، کوئی ذریعہ معاش نہیں، تو صرف ایک بار یہ وظیفہ کر لینا۔ عزیز بھائیوں، میری بہنوں، یہ وظیفہ آپ لوگ رات کو پڑھ لینا۔ گھر میں غریبی ہے، فاقہ ہے، مفلسی ہے، قرضوں کا بوجھ ہے، آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ امیر بن جاؤ، غریبی سے امیری کی طرف جانا چاہتے ہو، غربت مٹانا چاہتے ہو، غریبی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہو، تو ایک رات کے اندر آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ محترم ناظرین، آج آپ کو قرآن مجید کی ایک آیت کا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، جس کو پڑھتے ہی آپ کے حالات فوری طور پر بدل جائیں گے۔ اس آیت کی برکت اور طاقت بہت زیادہ ہے۔ اس آیت کا وظیفہ آپ لوگ اپنی زندگی میں صرف ایک بار کر لیں تو آپ روزانہ اس کو کریں گے، کیونکہ یہ آیت ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور اس کا وظیفہ آپ کو کس طرح کرنا ہے یہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، اور اس کے فوائد کتنے زیادہ ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس آیت کے فضائل سن کر آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں کوئی باری اور مشکل معاملہ پیش آ جائے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو۔ ہر طرح کی مشکل پریشانی میں صرف اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرنا چاہیے اور زبان پر یہ الفاظ لانے چاہیے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل سورہ آل عمران کی یہ آیت ہے۔ ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا کلمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈک اور سلامتی والی بنا دیا، اور یہی کلمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کہا تھا جب لوگوں نے کہ کفار نے آپ کے مقابلے میں لشکر جرار تیار کیا ہے تو ان سے ڈرو، مگر اس سے آپ کے ایمان میں اور بھی اضافہ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یعنی اللہ پر توکل، اور اس کے سامنے گڑگڑانے والے کے ساتھ اللہ کافی ہے، وہی دہشت زدہ کو امن نصیب فرماتا ہے، طالب پناہ کو پناہ دیتا ہے، وہی بہترین والی ہے اور بہترین مددگار ہے۔ لہٰذا جو بھی اسے اپنا والی بنائے، اسی سے مدد طلب کرے، اسی پر توکل ہو اور مکمل طور پر اسی کی طرف یکسو ہو جائے، تو اللہ بھی اس کا والی بن کر اس کی مکمل حفاظت فرماتا ہے۔ جو صرف اللہ سے ڈرے اور تقوی اختیار کرے، اسے ہر دہشت و ڈر سے امن فراہم کرتا ہے اور اس کی ضرورت کے مطابق ہر مفید چیز مہیا کرتا ہے۔ یہ وظیفہ ایسا ہے کہ اس وظیفے کو پڑھنے والے کی قسمت فوراً بدل جاتی ہے، تقدیر کے بند تالے وظیفہ پڑھتے ہی کھل جاتے ہیں۔ اس وظیفے کو میری بہنیں بھی پڑھیں، میرے بھائی بھی لازمی پڑھیں، اور آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو لائک ضرور کیجیے گا۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کا عمل اتنا مجرب ہے، اتنا خاص عمل ہے کہ اس عمل کو جو میرے پریشان بہن بھائی صرف ایک مرتبہ یہ وظیفہ رات کے وقت سچے دل سے، سچے یقین سے، اللہ پاک کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لیتے ہیں تو دولت ان پر مہربان ہو جاتی ہے۔ دوستو، رات کا یہ عمل ہے، آپ لوگ جس ملک میں بیٹھ کے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں، جب رات کا وقت ہو جائے، میری بہنیں، میرے بھائی، عشاء کے بعد سے لے کر فجر سے پہلے کسی بھی وقت آپ لوگ یہ پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، ویڈیو میں پہلی بار بتا رہا ہوں، لیکن میں نے اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں کو یہ وظیفہ بتایا ہے، بے شمار لوگوں کو رات کے وقت کا یہ وظیفہ بتایا جو آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ لوگوں کے راتوں رات قرضے ادا ہو چکے ہیں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ آپ کے اوپر جو بے شمار قرضہ ہے اس سے آپ فوری طور پر چھٹکارا حاصل کر لیں تو یہ وظیفہ کر لیں۔ جتنی بھی آپ کو پیسوں کی، جتنی بھی آپ کو دولت کی ضرورت ہوگی، اتنے پیسے بلکہ اس سے کہیں زیادہ اللہ پاک آپ کو نوازیں گے کہ آپ قرض داروں کو اپنا قرض بھی ادا کر دیں گے، اور آپ کو اپنے گھر کے جو حالات خراب ہیں اس میں بھی وہ پیسے ضرور کام آئیں گے۔ آپ کے حالات بدلیں گے، آپ کی قسمت بدلے گی۔ اپنی پوری زندگی میں چاہو تو صرف ایک رات کو یہ وظیفہ پڑھ لینا، چاہو تو روزانہ رات کو پڑھ سکتے ہو، کوئی پابندی نہیں۔ آپ لوگ گھر میں ہو چاہے دفتر میں ہو، اکثر لوگوں کی رات کی ڈیوٹی ہوتی ہے، تو جہاں کہیں بھی آپ ہو، سکون سے، اطمینان سے بیٹھ کے یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے پہلے اگر چاہو تو اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں کہ میں اس حاجت کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں۔ اگر آپ کو فوری پیسوں کی ضرورت ہے، 10 لاکھ کی، 20 لاکھ کی، چاہے 50 لاکھ کی، جو آپ کی ضرورت ہو وہ مل جائے گا، تو آپ نے نیت کر لینی ہے کہ میں اس لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، میرا قرضہ ادا ہو جائے، میں اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ آپ کے جو مسائل ہوں، جو حاجتیں ہوں،
آپ کو کوئی ایسی بڑی بیماری ہو جس کا آپ علاج کروا کے تھک گئے ہیں، آپ اس کی نیت کر سکتے ہیں کہ میری یہ بیماری ختم ہو جائے، میں اس کے لیے وظیفہ کر رہا ہوں، مجھے اولاد مل جائے، میں اس کے لیے وظیفہ کر رہا ہوں، میرے بچیوں کی شادی کا مسئلہ ہے یا اپنا ذاتی شادی کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے، میں اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ جو آپ کے مسئلے مسائل حاجتیں ہوں، اگر نیت کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، نہیں تو آخر میں دعا مانگ لینا۔ دونوں میں سے ایک کام آپ کو لازمی کرنا ہے۔ آپ لوگ سکون سے بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھنا، ایک آدھ منٹ کے لیے رات کو سب سے الگ ہو جانا، فون اپنے آپ سے دور کر لینا، گھر والوں سے ایک آدھے منٹ کے لیے تھوڑا سا دور ہو جانا، اپنی پوری توجہ وظیفہ پڑھنے میں لگا دینا۔ ناظرین، ایک منٹ کے لیے آپ کو رات کے وقت کوشش کرنا ہے اپنے گھر میں موجود ہوں تب ہی یہ وظیفہ پڑھنا، کیونکہ باہر آپ لوگ کر تو سکتے ہو، یا تو رات کو آپ کی کوئی ایسی ڈیوٹی ہو جہاں پر آپ کرنا چاہو، رات کو گھر میں وقت نہ ملتا ہو تو وہاں بھی کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کرنا گھر میں رات کو تب وظیفہ پڑھنا جب آپ کو کوئی تنگ نہ کرے۔ جس طرح میں نے بتایا، سب سے پہلے اپنی حاجتوں کی نیت کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، نہیں کر سکتے تو کوئی پابندی نہیں، آخر میں دعا مانگ لینا۔ جو آپ کی حاجتیں ہوں، جو پریشانیاں ہوں، جو دکھ تکلیف بیماریاں ہوں، ان کے لیے آپ لوگ آخر میں دعا مانگیے گا۔ آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف لازمی پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ جو درود پاک آپ کو پڑھنا ہو، ایک مرتبہ صرف ایک دفعہ درود پاک پڑھ کے یہ وظیفہ شروع کر دیجئے۔ یہ وظیفہ میری بہنیں میرے بھائی دونوں پڑھیں گے، اور جس طرح میں نے بتایا رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں۔ اپنی زندگی میں ایک بار یہ وظیفہ پڑھا تو آپ کی پوری زندگی کے لیے کافی ہے، اور چاہے تو روزانہ رات کو پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں۔ اس وظیفے کو، اس عمل کو پہلے اچھی طرح سمجھیے گا، پھر کیجیے گا۔ وظیفے کو برائے کرم ایک سیکنڈ کے لیے بھی اب آپ نے سکپ نہیں کرنا۔ اگر آپ سکپ کرو گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، پھر عمل کرو گے پھر فائدہ نہیں ہوگا، پھر مجھے شکایت کرو گے۔ تو اسی لیے ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ تو چلتے ہیں عزیز بھائیوں، میری بہنوں، آج کے وظیفے کی جانب۔ یہ وظیفہ آپ لوگ جب رات کو پڑھنے لگو تو جیسا کہ میں نے بتایا، سب سے پہلے آپ لوگ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ لیں، درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ پڑھ لیں، یا چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ سکتے ہیں، یا جو بھی درود آپ کو آتا ہو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ کو 2-3 وظائف پڑھنے ہیں، بڑے آسان سے وظائف ہیں، بڑے مجرب وظائف ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، اس وظیفے کے لیے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ وظیفہ میرے عزیز ساتھیوں، میرے بہنوں، بزرگوں، یہ وظیفہ جس ترتیب سے بتاؤں گا اسی ترتیب سے پڑھیے گا۔ تعداد آپ نے اپنی طرف سے کم زیادہ نہیں کرنی۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کم یا زیادہ پڑھ لیتے ہیں، پھر وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ اس طرح ہرگز مت کریں۔ جتنی تعداد میں جو وظیفہ بتایا جائے اتنی تعداد میں پڑھا کریں، تو اس سے انشاءاللہ ضرور آپ کو فائدہ ہوگا، اور پوری توجہ سے، دل سے اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے وظائف پڑھا کریں، تو پھر آپ لوگ دیکھیں آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے اچھی طرح گنتی کر کے پڑھنا ہے۔ یا وکیلو، یا وکیلو، یا وکیلو، اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا وکیلو۔ یہ وظیفہ آپ کو 21 بار پڑھنا ہے۔ جب یا وکیلو پڑھ لو تو اس کے فوراً بعد اسی وقت آپ نے استغفر اللہ ایک بار پڑھنا ہے، پھر دوسری دفعہ پڑھ لیں استغفر اللہ، پھر تیسری دفعہ پڑھ لیں استغفر اللہ۔ آپ اس کے ساتھ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ یہ تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہت ہی مبارک تسبیح ہے، کیونکہ ہمارے بہت سارے ایسے مسئلے مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، جو ہم نے جانے انجانے میں کیے ہوتے ہیں۔ تو استغفار پڑھنے کی برکت سے اللہ کی خاص رحمت آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گی۔ تو آپ نے صرف ایک تسبیح استغفر اللہ کی کر دینی ہے۔ آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ کرنا ہے، یعنی پہلے آپ نے درود شریف پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے یا وکیلو پڑھ لیا، اور اس کے بعد آپ نے استغفر اللہ ایک تسبیح 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ محترم ناظرین، الوکیلو اسے کہتے ہیں جو سب جہانوں کی تخلیق، تدبیر، رہنمائی اور تقدیر کا ذمہ دار ہے۔ الوکیلو وہ ذات ہے جو احسان کرتے ہوئے اپنے بندوں کے معاملات سنبھالے ہوئے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ انہیں ضائع نہیں ہونے دیتا اور انہیں تنہا بھی نہیں چھوڑتا،
بلکہ انہیں کسی اور کے سپرد بھی نہیں کرتا۔ اب آپ کو بالکل آخر میں ایک وظیفہ پڑھنا ہے، آج کا جو خاص عمل ہے۔ اس میں آخر میں جو وظیفہ پڑھنا ہے بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر تیسری بار پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ کو آخری وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے پہلے تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیں، اگر نہیں تو سیدھے ہاتھ پر اچھی طرح گنتی کر کے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یہ وظیفہ میرے بہنوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ وظیفہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا۔ اس وظیفے کو اچھی طرح گنتی کر کے پڑھیے گا، اپنی طرف سے کمی بیشی ہرگز نہیں کرنی۔ آج کے عمل میں جو سب سے آخر میں آپ کو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس وظیفے کو آپ لوگ 11 مرتبہ سب سے آخر میں آپ نے پڑھنا ہے۔ بہت آسان سا عمل ہے، مجھے سمجھانے میں تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے، لیکن جب آپ وظیفہ کرنا شروع کریں گے تو آپ کا صرف 1 منٹ لگے گا۔ 1 منٹ کا اگر عمل کرنے کے بعد آپ کی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، آپ کے مسائل حل ہو جاتے ہیں، آپ کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، تو اور کیا چاہیے؟ تو آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل صرف 11 مرتبہ تسلی کے ساتھ، ڈوب کر، گہرائی کے ساتھ، اللہ کے ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ جب آپ آخر میں یہ وظیفہ پڑھ لو، اس کے بعد آپ نے جو درود پاک شروع میں پڑھا تھا وہی درود پاک آپ کو آخر میں پڑھ لینا ہے، اور درود پاک جب پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے جو بھی آپ کی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، پریشانیاں ہوں، تکلیف ہوں، آپ کو اللہ پاک سے خوب دعا مانگنی ہے۔ دعا مانگنے سے پہلے بھی آپ کو یا وکیل استغفر اللہ اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ پاک سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا مانگنا شروع کر دینی ہے۔ یہ 1 رات کا عمل ہے، پوری زندگی میں صرف 1 رات آپ اس عمل کو کر لیں گے تو پوری زندگی کے لیے کافی ہوگا۔ اور کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی ادا کرنی ہے اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کریں۔